الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باری تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ایمان کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرما کر اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا ہے۔ آج سرزمین ماجری پر یہ اجلاس عام جو کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، حضرت مفتی صاحب مفتی عبدالخالق صاحب دامہ ظلہ ان کی خدمتوں کو دیکھ کر اور ان کے جو جذبات اور عزائم ہیں ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا چاہتا ہے کہ چند دنوں کے اندر ہی یہاں ایک بہت بڑا جامعہ، بہت بڑی یونیورسٹی آپ کے سامنے ہوگی۔ میں رات سے اس جامعہ کے اندر حاضر ہوا تو میں نے حضرت مفتی صاحب کی 9 مہینے کی جو خدمت دیکھی ہے، 9 مہینے کی جو بچوں پر ہم نے محنت دیکھی ہے، وہ قابل صد تحسین و آفرین ہے، کیونکہ بچوں کے اندر وہ تشنگی جس کو یہ اپنی علم کی روشنی سے سیراب کر رہے ہیں، واقعتاً 9 مہینے کی یہ محنت 3 سال کی گواہی دیتی ہے۔ کیونکہ ابھی دیکھا ایک درجہ ناظرے کا ہے اور اسی طریقے سے درجہ حفظ کا بھی انعقاد ہو چکا ہے، اسی طریقے سے درجہ فارسی اور درجہ عربی اول کے بھی طلبا یہاں نظر آئے ہیں۔ تو یہ حضرت مفتی صاحب دامہ ظلہ کی بے پناہ محنتوں کا ثمرہ ہے۔ آپ حضرات جو ہے مفتی صاحب کا ساتھ باندھیں، ساتھ رکھیں، تاکہ چند دنوں کے اندر، چند مہینوں اور چند سالوں کے اندر یہ جامعۃ الجمیل الاسلامیہ تسمیہ پبلک اسکول ایک یونیورسٹی کے سامنے آپ کے اس گاؤں کے اندر موجود رہے۔ بہرحال میں نے خطبے میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، مختصر سا وقت لوں گا کیونکہ میرے اکابر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں چونکہ مجھے سبق ہی سنانا ہے، تو بہرحال میں نے تمہیدی بات میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر انداز میں زندگی جینے کا کتاب اللہ کے ذریعے، سنت رسول اللہ کے ذریعے اور ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی جینے کا ایک شیڈیول اور آئیڈیل دیا ہے، ہمیں ایک طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ جب شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی اس ریتلی زمین پر کفرستان مکہ کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، جب اس پیغام کو لے کر نکلتے ہیں، اپنے تو اپنے پرائے دشمن ہو گئے، اپنے بھی دشمن ہو گئے، لیکن آج ہر پکے کچے گھر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر خاص فضل و کرم اور عنایت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ان جیسے مفتیان نظام علماء کرام نوازے ہیں۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج کے اس دور فتن کے اندر، آج کے اس دور حاضر کے اندر اگر ہم علماء کے ساتھ کندھا ملا کر نہیں چلیں گے، علماء کی مان کر نہیں چلیں گے، میرے بزرگوں، نوجوانان اسلام، آنے والا دور ایک ایسا دور ہمارے سامنے ہے کہ جو بہت خطرناک دور ہے۔
اگر علماء کا پلہ نہیں تھاما تو یہ نسلیں کہیں اور چلی جائیں گی، یہ ہماری نسلیں برباد ہو سکتی ہیں، کیونکہ آج کے اس دور فتن کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس آیت کریمہ پر عمل کریں۔ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جما ڈالے گا۔ اللہ کی مدد کیسے کرنی ہے؟ اللہ کی مدد آخر ہوتی کیا ہے؟ اس انداز سے ہمیں اللہ کی مدد کرنی ہے۔ وہ انداز ہے کیا؟ وہ انداز یہ ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی مدد کرنی کیسے ہے۔ ماضی والوں کان کھول کر سن لو، حضرت مفتی عبد الخالق صاحب متعزل، انہوں نے یہ جامعہ قائم کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہو تو آپ کو حضرت مفتی صاحب کا ساتھ دینا ہوگا، آپ کو مہمانان رسول کا ساتھ دینا ہوگا، آپ کو شہنشاہ کونین کے نونہال ان بچوں کا ساتھ دینا ہوگا، آپ کو جان کے اعتبار سے بھی ساتھ دینا ہے، مال کے اعتبار سے بھی ساتھ دینا ہے، ہر پہلو کے اعتبار سے آپ نے ان علماء کا ساتھ دینا ہے۔ اور دوسری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے بندوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، دنیا کے اندر ہم سدا پہلا زمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا کے اندر ہم گھر بسانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ چند روزہ یہ زندگی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں ٹر ہی جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں رخصت ہو ہی جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر آئے، کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے کچھ دعویٰ کیا، لیکن سب مر مٹے، سب کو اس دارے پانی سے جانا ہے۔ اور تو اور جس کائنات کا یہ نظام جس کونین کے صدقے میں سجایا گیا وہ اس دنیا پر نہ رہ پائے۔ شہنشاہ کونین کے لیے ارض و سما کا یہ نظام بنایا گیا تھا، وہ ہما شما کے درمیان ٹک نہیں پائے، ان کو بھی ایک دن جو ہے دنیا سے پردہ فرمانا پڑا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کے لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلا سرکارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ دنیا کے اندر ڈیرے نہیں ڈالنے ہیں، ایک دن آئے گا کہ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے ہم سب کو میدان محشر میں حاضری دینی ہوگی۔ اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي يَا رَبِّ نَفْسِي۔ تمام انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اس وقت اگر آج ہم دنیا کے اندر شہنشاہ کونین کی سنتوں کو زندہ کر لیتے ہیں، ان کی سنتوں کو ترویج دے لیتے ہیں، اپنے بچوں کو سنت رسول کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کروا لیتے ہیں، تو اس وقت ایک آواز آئے گی، وَيَقُولُ نَبِيُّنَا وَشَفِيعُنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت یا رب امتی یا رب امتی۔ اس وقت ایک آواز آئے گی، ایک صدا آئے گی، جب تمام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت شہنشاہ کونین تاجدار بدخا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر میں گویا یوں کہہ رہے ہوں گے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج اللہ نے ہمیں یہ قیمتی وقت دیا ہے، یہ قیمتی زندگی دی ہے، آج ہم فیشنوں کے چکر میں نہ پڑیں، آج انٹرنیٹ اور موبائل کے چکر میں پڑ کر اپنی اس قیمتی زندگی کو برباد نہ کریں، چونکہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آج ضرورت ہے تحفظ ختم نبوت کی، آج ضرورت ہے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کی، آج ضرورت ہے حفاظ پیدا کرنے کی، آج ضرورت ہے علماء ربانیین پیدا کرنے کی، آج ضرورت ہے
ہندوستان کے संविधान को बचाने की आज जरूरत है। मदारिस इस्लामिया का साथ देने की। नौजवानों, आज अपने सरों पर जो कटिंग का फैशन समझकर फैशन कर रहे हो, ये मेरे नबी का फैशन नहीं है। कायनात के इस चप्पे पर अगर माँ ने कोई हसीन जना है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से हसीन कोई नहीं जना। फैशन करना है तो मोहम्मद अरबी का कीजिए, फैशन करना है तो अबू बकर का कीजिए, फैशन करना है उमर फारूक का कीजिए, उस्मानी गनी का कीजिए, हजरत अली का कीजिए। मेरी बच्चियों, मेरी माओ और बहनों, अगर फैशन करना है अम्मी आयशा का कीजिए, फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका फैशन कीजिए। उनसे हसीन दुनिया में कोई नहीं थे। वो हमारे लिए आइडियल ऑफ लाइफ हैं, वो हमारे लिए, वो हमारे रहबर हैं। उनका फैशन कीजिए। इस फैशन के चक्कर में, इस फैशन के चक्कर में अपने ईमान को फरोख्त मत करें। इस फैशन के चक्कर में अपने अमाल को बर्बाद न करें। इस इंटरनेट के चक्कर में अपनी कब्र में कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू पैदा न करें। हमें मरकर उसी गड्ढे के अंदर जाना है। नौजवानों, आने वाला मुस्तकबिल मेरे और आपके कंधों पर है। आने वाला मुस्तकबिल, आने वाले नौनिहाल बच्चों का मुस्तकबिल मेरे और आपके हाथों में है। अगर आज हमने इस चमन को अपनी इल्मी तिश्नगी से सैराब कर दिया, अपनी इल्मी दौलत से सैराब कर दिया, हमारी नस्लें आबाद हो जाएंगी। तो अगर आज हम यहूद और नसारा के तर्ज अमल पर चल पड़े, इर्तिदाद की लहरें बहुत तेजी के साथ हमारे अंदर मुंड मुड़ा रही हैं, इर्तिदाद फैलता जा रहा है। आप हजरात से, नौजवानों से खास तौर से गुजारिश करूंगा कि अपनी बहनों के भाई बनकर जिंदगी गुजारें, माओ के पूत और सपूत बनकर जिंदगी गुजारें, अपने बच्चियों के बाप बनकर जिंदगी गुजारें। वो न बनो कि अपनी बहनों के पीछे खुद सीटियां बजा रहे हैं। ये न बनो कि रात को बिस्तरों में लेटकर बदरिया इंटरनेट, बदरिया व्हाट्सएप या दीगर और कोई ऐप के जरिए अपनी बहनों से चैट करते हैं। ये न बनो, ये शैतानी काम है। काम करना है तो कारी नबूवत मौजूद है, काम करना है कारी सहाबा मौजूद है, काम करना है कारी उलमा मौजूद है। इन अकाबिर का पल्ला पकड़कर, उलमा का हाथ पकड़कर जिंदगी गुजारेंगे, हमारा आज भी कामयाब होगा, हमारा कल भी कामयाब होगा, हमारी नस्लें भी कामयाब होंगी और हमारी बच्चियां भी कामयाब होंगी, हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे। मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवानों से आखिर में यही कहूँगा कि जहाँ भी, जिस कदर भी, जहाँ भी आपको जब भी फुर्सत मिले, उलमा को वक्त देकर जिंदगी गुजारें। ज्यादा न कहते हुए इन्हीं बातों पर परवरदिगार आलम हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।